اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر، جی ہاں ایک بڑی اہم خبر جس کی تصدیق کے لیے انتظامیہ عہدیداران سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر تسلی بخش موقف نہ مل سکا۔ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ ادھوری خبر نشر کرنا صحافتی اصولوں کے خلاف ہے۔ ہمارے خیال میں اصول اور قوانین کا خیال رکھنا ہر ذمہ دار شخص کا فرض ہے۔ کسی کی خبر کی تصدیق صحافتی ذمہ داری ہے۔ الٹے سیدھے جوابات کے لیے ورکنگ جرنلسٹ تیار ہوتا ہے۔ جس خبر کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے تھے اس کی مصدقہ نقل موصول ہو گئی ہے۔ اب اس خبر پر بات کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کی تاریخ کا انوکھا ترین واقعہ، تیسری بار نااہل ہونے والے جنرل سیکرٹری میاں غضنفر اقبال ہیٹ ٹرک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ افسوس سوسائٹی کی بھلائی میں یہ تمغہ حاصل کیا ہوتا۔ کیس نمبر 87 2021 ورسس اختر حسین چٹھا سن آف عنایت حسین ورسس اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی پریزیڈنٹ نمبر 2 غضنفر اقبال میاں، ایکس جنرل سیکرٹری اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی۔ پھر واضح کر دیں، اختر حسین چٹھا نے ایک کیس کیا جس کا نمبر ہے 87/2021، جس میں اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کے صدر اور اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری فریق ہیں۔ اس کیس پر رجسٹرار نے تفصیلی فیصلہ دیتے ہوئے شق نمبر 31(2) کے تحت فیصلہ دیتے ہوئے جنرل سیکرٹری میاں غضنفر اقبال کو نااہل قرار دے دیا۔ افسوس، یہ ہیٹ ٹرک کا تمغہ اگر سوسائٹی کی بھلائی کے لیے حاصل کیا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی۔ اب ہم آتے ہیں اسٹیٹ لائف انتظامیہ کی طرف، جس کا رویہ صحافیوں سے کبھی بھی اچھا نہیں رہا۔ انتظامیہ صحافیوں سے خبریں چھپانے میں فخر محسوس کرتی ہے، مگر صحافی کسی نہ کسی ذرائع سے خبر معلوم کر ہی لیتے ہیں۔ پھر صحافیوں سے گلہ شکوہ کیا جاتا ہے، جبکہ خبریں شیئر کر لینے سے سوسائٹی انتظامیہ کا ہی بھلا ہو سکتا ہے، ممبران تک اصل صورتحال پہنچ جائے اور گلے شکوے نہ ہوں۔ اب ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ صحافی جانتے ہیں سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس کس کے ساتھ ہو رہا ہے، سب معلوم ہے۔ صحافی کسی کا دوست نہیں تو دشمن بھی نہیں ہوتا، اسے اپنی خبر سے غرض ہوتی ہے تصدیق شدہ اور سب سے پہلے نشر ہو۔ شکوک و شبہات میں شکوک و شبہات ہی جنم لیتے ہیں، یعنی اگر آپ کسی پہ شک کریں گے تو شک ہی پیدا ہوگا، اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل کیس کی طرف۔ رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نے بائی لاز 31(2) کے تحت، جی ہاں
سپریم کورٹ نے بھی اسی شک کا حوالہ دیا تھا اور رجسٹرار نے بھی اسی شک سے ہی میاں غضنفر اقبال کو نااہل قرار دیا۔ ہم نے اپنے ایک گزشتہ پروگرام میں اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی وکلاء اور کوآپریٹو وکلاء سے سوال کیا تھا۔ 31(2) شک اتنی ہی مشکل ہے جس کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس شک کے حوالے سے اس تفصیلی فیصلہ میں ذکر ہوا ہے اور اسی شک کے تحت ہی نااہلی عمل میں آئی ہے۔ اس کیس کا پس منظر دیکھیں تو یہ کیس رجسٹرار سے سیکٹری کے پاس، سیکٹری سے ہائی کورٹ اور پھر ہائی کورٹ سے ریویو، پھر سپریم کورٹ، پھر رجسٹرار، پھر سیکٹری اور سیکٹری کا حکم کے تفصیلی فیصلہ رجسٹرار ہی کرے گا۔ یعنی سیکٹری نے حکم دیا، یعنی جنرل سیکٹری کو ریلیف دے دی انہوں نے کہ یہ اپنی سیٹ پہ کام کریں، مگر تفصیلی فیصلہ رجسٹرار دونوں فریقین کو سن کر کرے گا۔ یہ اس کا پس منظر ہے جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا۔ اس کے فیصلے کے بعد یہ حکم سیکٹری کوآپریٹو نے دیا تھا میاں غضنفر کو بحال کرنے کے بعد کہ اصل فیصلہ، اصل حکم دونوں فریقین کو سننے کے بعد رجسٹرار کوآپریٹو سنائے گا۔ تو آج رجسٹرار کوآپریٹو نے 19/5 کو فیصلہ سناتے ہوئے میاں غضنفر اقبال کو نااہل قرار دے دیا۔ اب دیکھیں میاں غضنفر اقبال سیکٹری کوآپریٹو کے پاس جاتے ہیں یا اس سے آگے کہیں اور جاتے ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کتنا وقت اور سرمایہ ضائع ہوا؟ فیصلہ پھر رجسٹرار نے ہی کیا، چاہے سپریم کورٹ ہی کی ہدایت تھیں، مگر کمال کے انسان ہیں میاں غضنفر اقبال۔ اپنے تعلقات اور دولت کی وجہ سے ہر میدان میں کامیاب کھلاڑی کی طرح کھیلتے ہیں۔ جیت کسی ایک کھلاڑی کے حصے میں آتی ہے۔ اسٹیٹ لائف ہاؤس سوسائٹی کی تاریخ میں اتنی بااثر انتظامیہ پہلے نہ آئی تھی اور شاید آئندہ بھی نہ آئے، مگر اتنی بااثر مضبوط انتظامیہ نے گزشتہ تقریباً 2 سال کے عرصہ میں صرف افراتفری کی فضا پیدا کرنے اور کے علاوہ کوئی کام نہ کیا۔ سوسائٹی میں قتل بھی ہوئے، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، پولیس مقدمات بھی، کبھی ایم سی نااہل تو کبھی ایم سی اہل، کبھی سیکٹری صاحب نے بحال کر دیا، رجسٹرار صاحب نے نااہل قرار دے دیا۔ یہی جھنجھٹ چلتا رہا پچھلے 2 سال۔ سوسائٹی کی بھلائی میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ مضبوط اور بااثر انتظامیہ صرف مخالفت برائے مخالفت کے اصول پر کاربند رہی، مخالفین کو پچھاڑنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر آفرین ہے مخالفین پر بھی، انہوں نے بھی اپنی ڈگر نہ چھوڑی، وار پر وار جاری رکھے۔ اب دیکھیں کتنے عرصہ میں انتظامیہ دوبارہ بحال ہوتی ہے۔ ہم مخالفین اور انتظامیہ سے سوال کرتے ہیں، موجودہ ایم سی کو تقریباً 2 سال ہوئے، دونوں گروپ ممبران اور سوسائٹی کے خیر خواہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بتائیں ان 2 سالوں میں سوسائٹی کی بھلائی کے لیے کیا کیا؟ اپنی انا کی جنگ سے سوسائٹی کا کتنا نقصان کیا؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ ہم پوچھتے ہیں، ہمارا سوال ہے فیز 2 کی تعمیر اور ترقی مکمل ہو گئی ہے؟ جے اور جی بلاکس ترقی کے کمال عروج پر پہنچ گئے ہیں؟ انا کے خول سے باہر نکل آئیں، مخالفت برائے مخالفت کے اصول کو چھوڑتے ہوئے مخالفت برائے تعمیر و ترقی کریں۔ مخالفت کرنی ہے تعمیر و ترقی کے حوالے سے کریں، کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس کو روکیں، سوسائٹی اور ممبران کی بھلائی کا سوچیں، سوسائٹی کو عروج پہ لے جانے کا سوچیں۔ سوسائٹی کا نام پیدا ہوگا، آپ کے ارد گرد تمام سوسائٹیز
کم عرصہ میں زیادہ ترقی کر چکی ہیں۔ اب بھی وقت ہے ذاتی مفاد پرستی چھوڑ کر سوسائٹی کی بھلائی کے لیے کچھ کریں۔ تکبر اور غرور شیطان کے راستے ہیں جو انسانوں کا ازلی دشمن ہے۔ کسی نے کہا ہے وقت پر واپسی ہو جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ دیر آید درست آید کی پالیسی اپناتے ہوئے سوسائٹی کی بھلائی کا کچھ سوچیں۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔